کہ اگر آپ نے عمران خان کو، میں کہتی ہوں ایک ضرب کیا بال کو بھی ان کو چھیڑا نا، تو آپ دیکھ لینا کہ ان میں سے کتنے لوگ بچتے ہیں، کتنے لوگ ملک چھوڑ کے بھاگنے کی آپشنز آج کل دنیا میں ختم ہو گئی ہیں. ان کا خیال ہے یہ اڑ کے جائیں گے ان ملکوں میں پہنچ جائیں گے. اس وقت امریکہ میں دیکھ لیں سارے پاکستانی وہاں تیار بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے، یہ باہر ملکوں کے جائیں گے، یہ نکل نہیں سکتے. لیکن ان کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر عمران خان کی زندگی خطرے میں، ان کی ساری نسلوں کی زندگی خطرے میں ہو جائے گی. پھر اس ٹائم کو احتیاط کرنی چاہیے، اس قسم کی فضول باتیں کرنے سے سوچ لیں پہلے بات. ہماری گورننس بہترین ہو رہی ہے ماشاءاللہ، روزانہ کی بنیاد پر جو ہے میں اپڈیٹس لے رہا ہوں. ہم نے جو ہے ہم پیراشوٹ سے نہیں آئے، یا ہمارے نام کے ساتھ جو ہیں زرداری شریف اور بھٹو نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے ہم سونے کے چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں. گراس روٹ لیول سے آئے ہیں اور ہم نے سیاسی تنظیموں میں وقت گزارا ہے، اپنی زندگی کے 18 سال دیے ہیں. تو گورننس کا طریقہ بھی ہمیں آتا ہے، سروس ڈیلیوری کا طریقہ بھی آتا ہے، اور عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے اور ان کا جو فلسفہ ہے کہ گڈ گورننس، زیرو ٹالرنس فار کرپشن، میرٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اس کا احساس ہے، عمران خان صاحب کا احساس جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے، اس کے چھتری کے نیچے تمام پروگرامات وہ چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا. لیکن آپ نے صرف اور صرف جو وفاقی حکومت ہے جو 5300 ارب روپے کھا کر بھی ڈکار نہیں مارتی، کوئی صحافی جو ہیں ان سے سوال نہیں کرتا کہ آئی ایم ایف کا چارج شیٹ ہے آپ نے جو ہے قوم کا، میرا، آپ کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے بچوں کے مستقبل کا 5300 ارب روپے وہ کھا چکے ہیں. لیکن کوئی سوال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. بہت لوگوں نے سوالات کیا، آپ نے شاید دیکھے نہیں سوال مزید کریں. 2 سوال آئے واپس 5300 ارب روپے اگر واپس آئے ہیں اور پاکستان کے اکاؤنٹ میں، اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں واپس جمع ہوئے، پھر تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ہوئے تو کریں، کیسز کریں ان پر. القادر یونیورسٹی جس میں سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے اور جو ایک ٹرسٹ سے بنی ہوئی ہے، اس پر کیس بنتا ہے. 5300 ارب روپے کس طرح معاف کر سکتے ہیں؟ اس قوم کا پیسہ ہے، اس قوم کے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا پیسہ ہے. آپ کریں، بار بار سوال کریں. جب تک جو ہے یہ 5300 کا حساب نہیں دیتے، جو ہمارے ملک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، نوجوان جا رہے ہیں ملک چھوڑ کر، پاورٹی لائن سے ہمارے جو ہے پاکستانی عوام دیکھیں کہ وہ کتنی فیصد تک آ گئے ہیں. آپ اپنے فارن ریزرو دیکھیں، آپ اپنی اکنامک گروتھ دیکھیں، آپ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں کہ وہ کس حد تک بڑھ چکا ہے. 2 سوال. ایک یہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آپ سے یا پارٹی سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے بیک ڈور یا آؤٹ ان دی اوپن؟ دوسرا سوال، جس رپورٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں آئی ایم ایف کی، اس میں کے پی کی بھی کرپشن جو ہے اس کے حوالے سے ریویلیشنز ہیں کچھ، تو ان دونوں پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہ ریویلیشن جو ریویل کیا گیا ہے اس میں خیبر پختونخوا کی طرف سے، وہ وفاق جو ہے ہمیں ٹارگٹس دیں، جو بھی اس میں ملوث ہوگا میں اس کو جو ہے پکڑوں گا. لیکن ہمیں یہ یقین دہانی بھی وفاق کرائے گی کہ اس میں جو 5300 ارب روپے میں وفاق کا جو بندہ، بیوروکریسی کا جو بندہ اور دوسرے اداروں کا جو بندہ ملوث ہے، اس کو بھی وہ سزا دیں گے. اور میں اپنی صوبے کا ذمہ دار ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک بندے کو پکڑوں گا. صاحب کے واپسی کے حوالے سے کہ مشاورت ہوئی اس حوالے سے کہ نہیں، خان صاحب سے ملاقات نہیں رابطے کے حوالے سے ہوئی، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. ان سے ملاقات ہوگی تو ان کے بارے میں بتایا جائے گا. اور میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں. حفیظ صاحب دھرنا ختم ہو گیا اڈیالہ والا؟ یہ جو ہے منگل کے دن آگے کا عمل دیا جائے گا. منگل کے دن جو ہے تمام پارلیمنٹیرین وہاں پر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. لاسٹک بتا دیں، آپ بارہا اپنے ٹاک میں بھی کہتے رہے ہیں کہ پرامن احتجاج کریں گے، اور رات کے بھی آپ نے جو دھرنا دیا پرامن رہا ہے. لیکن جس طرح آپ نے سینٹرز کو کال دیا ہے، ظاہری بات ہے کارکنان کی بڑی تعداد کا رخ کرے گی منگل کے روز، تو خدا نخواستہ کوئی بدمزگی ہوئی تو پھر کیا؟ پارلیمنٹیرینز ہیں یہ جو ہیں، لیکن ان کے ساتھ کارکنان کی اس چیز کا جواب دیں گے، بدمزگی کیسے ہوگی؟ نہیں، خدا نخواستہ دیکھیں کارکنان کی تعداد ہوئے گی. آپ بھی پولیس جو سائڈ واک کے اوپر ہم اس دن بیٹھے ہوئے تھے، ہم فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو بدمزگی ہم نے کی تھی یا پولیس جان کے بدمزگی کرے گی؟ جو وہاں پولیس والے کھڑے تھے وہ کہتے تھے کہ پولیس والے ہمیں کہہ رہے تھے، مجھے کہتے تھے آپ کو کیوں نہیں کچھ کرتے عمران خان کو چھڑوانے کے لیے. میں نے کہا بیٹا اگر یہاں پہ کوئی بدمزگی ہوگی تو آمنے سامنے آپ دونوں طرف ہمارے بچے ہو. وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں کرنا چاہتے، نہ پولیس تیار ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، نہ پولیس کرنا چاہتی ہے، آپ کئی لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے، نہ پولیس چاہتی ہے کہ ان کا دل بھی عمران خان کے ساتھ ہے، نہ فوج کے جو ہمارے سپاہی ہیں وہ چاہتے ہیں، نہ بیوروکریسی میں لوگ چاہتے ہیں، نہ سیکیورٹی اداروں میں چاہتے ہیں. اس وقت پورا پاکستان آپ کو، ہمیں جو باتیں کہتے ہیں لوگ، میں آپ کو صرف وہ بتا سکتی ہوں، اس وقت لوگوں کا دل نہیں ہے کہ یہاں پہ انتشار ہو، نہ پولیس والوں کا دل ہے، نہ کسی طرف کسی کا. لیکن جو دوسری طرف ہے، جو غصہ جو میں نے جو جوان بچوں کا جو غصہ نظر آ رہا ہے، میں نے کسی کو کہا تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے ان کا غصہ دیکھ کے، کیوں یہ جو غصہ ہے
देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस और इंसाफ का निज़ाम अगर चलता रहेगा, इसकी डायरेक्शन पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि आप सेंटिमेंट्स को और इमोशंस को डायरेक्शन देते हो। जब पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्शन देती हैं तो वो जो सेंटिमेंट्स और इमोशन है उनको मैनेज करती है। अगर अनमैनेजेबल हो जाए तो जो गुस्सा होता है ये पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ जाता है, और ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, और ये पाकिस्तान को उस तरफ नहीं धकेलना चाहिए। आज तक इमरान खान ने भी उसको डायरेक्टेड रखा है, इमोशंस को। ये लीडरशिप होती है। इस वक्त ये जो लोग बैठे हुए हैं, ना इनकी सियासत है। 14 सीटों के ऊपर एक पार्टी जाके पूरा मुल्क संभाल के बैठ जाए, जब डाकू और चोर ऊपर आप बैठा देंगे, वो उनका क्या, वो पहला जहाज समझ के वो तो तैयार बैठे होंगे बाहर जाने के लिए। तो इसलिए हम नहीं यहाँ रहना है, पाकिस्तानियों ने यहाँ रहना है। हमें सोच के चलना पड़ेगा कि ना इंतशार ये करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये जो लोग हैं, आपको पता है इनकी तो तबीयत ही यही है, ये तो इनका सिस्टम होता है। इस किस्म की बात वो करें कि आप फातिहा पढ़ लें। किसने कहा ये बात? वो हनीफ अब्बासी ने। इनको शर्म नहीं आती है कि इस किस्म की बात कर रहे हैं? याद रखेंगे जो बोल रहे हैं, इमरान खान के बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। मैं आपको ये बता दूं, जरा पाकिस्तानियों से बाहर निकल के पूछ लें, इनमें से कोई नहीं बचेगा। आप कौन होते हैं इमरान खान को हाथ लगाने वाले? वो इमरान खान के पीछे नहीं आए। वो जो 90% लोग अवाम उनके साथ खड़ी है, ये उनसे खौफजदा है। ये अवाम के सामने इमरान खान खड़ा है, इमरान खान के पीछे नहीं है। ये अवाम से डर रहे हैं। इन्होंने कहा इमरान खान को अगर ये जो इस किस्म की बातें कि फातिहा पढ़ लें, कोई शर्म नहीं आती है? अलीमा ये बता दें डोगर साहब ने क्या फाइनली आपको कहा है? मेरी बात सुने, डोगर साहब आजकल ये पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम की बात कर लें, ये पता नहीं क्यों कहते हैं कि बहुत ये एक हाई कोर्ट के अंदर हम आए हैं और हमें इसके वो जो क्या कहते हैं, इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये कोर्ट्स जो होते हैं ये अवाम के लिए होते हैं। ये जो अवाम आती है, ये एक किसी का दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता। इस वक्त अदालतों के दरवाजे बंद हैं। आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आप सब दोस्त देख रहे हैं कि 27 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से और उनकी अहलिया से मुलाकातें बिल्कुल बंद है, और उनके बारे में हमें कुछ भी मालूमात नहीं है। ना ही उनकी बहनों की उनसे मुलाकात हो पा रही है, ना ही पॉलिटिकल जो उनकी लीडरशिप है उनसे, ना ही वकला से, और ना ही डॉक्टर से। और उसके बाद जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा कि इमरान खान साहब की बहनों को वहाँ सड़क पर बालों से खींचा गया, वहाँ सड़क पर गिराया गया, उनकी बेइज्जती की गई। और हालांकि इनका सियासत से कोई लेना देना भी नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई से मिलने के लिए जाती हैं। उनकी अहलिया जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब को कमज़ोर करें, उनकी फैमिली को एक बांजा उनका जो है वो अभी भी मिलिट्री कैद में है और उनको सज़ा जो है हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ और सिर्फ एक मर्द कलंदर को तोड़ने के लिए की जा रही हैं, और वो इंशाल्लाह ना पहले इनके सामने झुका था, ना अब झुक रहा है, और ना इसके बाद झुकेगा इंशाल्लाह ताला। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा कि पूरी मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से कोई तशवीशनाक हालात बन रहे थे। तो इस वजह से हमने वहाँ पर, चूँकि हमारी कल मुलाकात थी हमारी 6 बंदों की, तो हमने ये उनको कहा कि जेल इंतज़ामिया से कि हमें सिर्फ 2-3 मिनट मिलने दिया जाए। ना हम वहाँ पर कोई सियासी बात करेंगे, ना इंतज़ामी बात करेंगे, लेकिन पूरे पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर हैं इमरान खान साहब। सिर्फ हम उनसे उनके सेहत के बारे में दरियाफ्त कर लेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर हमें अदालती अहकामात होने के बावजूद मिलने नहीं दिया, और फिर हमने सारी रात जो है इंतज़ार किया जेल इंतज़ामिया का, क्योंकि एक सूबे का वज़ीर आला 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा, बाकी सूबों में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है किस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ, वहाँ की हुकूमत के साथ इम्तियाजी सलूक बार बार होता आ रहा है। 8 दफ़ा मैं गया हूँ और मेरी मुलाकात जो है मेरे लीडर से नहीं करवाई गई, हत्ता कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया। और वहाँ पर जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ जो हैं एक वज़ीर आला को यहाँ से उधर लेकर जा रहे हैं। तो ये इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, और इसमें जो है आप दूरियाँ पैदा कर रहे हैं, आप जो है ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे जो है नफरतें बढ़ रही हैं और दूरियाँ भी बढ़ रही हैं। बहरहाल आज हम आए चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए ताकि जो है वो इंसाफ कर सके, इमरान खान साहब के बारे में जो है जेल इंतज़ामिया से पूछगछ कर सके, उनकी बहनों की या हमें से किसी की भी मुलाकात करवा सके। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ आधा घंटा मेरे ख्याल में अदालत लगी और 20 से 30 मिनट। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब चैम्बर में गए और चैम्बर से हमें ये इतला मिली कि मतलब वो हमसे मिलना नहीं चाहे। तो चीफ जस्टिस साहब और हमारे जितने भी जजेस हैं, जितनी भी
پوری عدلیہ سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پوری پاکستان کی نظر آپ کی طرف ہے. اگر آپ انصاف نہ کر پائیں, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے وقت جو ہے راتوں کو عدالتیں لگی تھی, تو ابھی جو ہے آدھے 20 سے 25 منٹ یا 30 منٹ عدالتیں لگانا, لوگوں کی نظر آپ کی طرف ہے. لیکن اگر آپ بھی انصاف نہ کر پائیں اور آپ بھی جو ہے عوام کے غصے کو کم نہ کر پائیں, عوام کا انصاف نہ کر پائیں, تو پھر عوام جائے گی کہاں؟ پھر عوام یہی سوچے گی کہ ہم نے جو ہے انصاف خود کرنا ہے, اور جب عوام نکلے گی وہ انصاف خود کرے گی تو وہ اپنے قوانین بھی پھر خود بنائے گی اور ہر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گی, تو پاکستان جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا. تو برائے مہربانی دیکھیں, ایک سیاسی جماعت کو, پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک لیڈر کے ساتھ صرف انا بغض میں امتیازی سلوک ہو رہا ہے, ان کے خاندان کو نشانہ مسلسل بنایا جا رہا ہے, ان کی پارٹی کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کی حکومت کو خیبر پختونخوا میں مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس سے جو ہے آپ خود ہی حالات خراب کر رہے ہیں, اور یہ حالات اگر خراب مزید ہوئے تو پھر یہ آپ کے بس میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کو کنٹرول کر پائیں, اور نہ ہمارے بس میں ہوگا. عفیقی صاحب, یہ آپ کا جو دھرنا ہے یہ اب کب تک جاری رہے گا؟ اچھا, آج ہمارا قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہے اور سینٹ کا بھی اجلاس ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کو ہم چلنے دیں گے, نہ جو ہے سینٹ کا اجلاس چلنے دیں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کی اور ان کی بہنوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے, اور پھر جو ہے ایسے اسمبلیاں اور ایسے جو سینٹس ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہے اگر وہ جو ہیں اپنے نمائندوں کو انصاف نہ دے پائیں. شاید خٹک صاحب ہمارے ایم این اے ہیں, وہ کل گئے وہاں پر سارا دن وہاں ٹھہرے اور ان کو بھی ملنے نہیں دیا گیا. تو بزنس ایز یوزول اس کے بعد نہیں چلے گا جب تک خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہو, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات نہ ہو, تو ہم جو ہیں اس طرح بزنس ایز یوزول نہیں ہونے دیں گے, پہلی بات. دوسری بات, منگل کے دن جو ہے ہم نے تمام پارلیمنٹیرین کو بلایا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی تمام پارلیمنٹیرین پورے پاکستان سے ہائی کورٹ کے سامنے بھی آئیں گے, پرامن احتجاج کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے اڈیالہ جیل بھی جائیں گے, اور وہاں پر جو ہے پرامن اظہاری یکجہتی کے لیے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں گے. سی ایم صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب اور طلعت جوہری صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ کیوں نہیں ملاقات کروائی جا رہی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جیل کے اندر ایک بیٹھا شخص ملک میں تحریک شروع کروا سکتا ہے, اسلام آباد میں چڑھائی کروا سکتا ہے, تو ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے, امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. ان کو شبہ ہے کہ غالباً آپ ملیں گے تو کوئی تحریک کی کال دے دیں گے اور اس سے امن و امان خراب ہوگا, اس لیے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. ضمنی سوال کہ شاید یہ پہلے پوچھ لیا گیا ہو, اس دوران پھر آپشنز کیا آپ کے پاس رہ جاتے ہیں جو کہ اگر ملاقات کرنے نہیں دی جاتی؟ دیکھیں جی, یہ تو ویسے ہی جو ہے ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے. یہ جو ہے نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, نہ قانون کو مانتے ہیں, اور نہ جمہوریت کو مانتے ہیں, کیونکہ امر کی گود سے جو نکلتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنی پوری سیاسی کیریئر میں ایک احتجاج میں ایک گملہ بھی نہیں توڑا, نہ اس کے کارکن نے توڑا, نہ اس نے توڑا. 9 مئی سے پہلے, یہ رجیم چینج آپریشن سے پہلے اس کی عمر کتنی تھی, 70-71 سال, اس پر ایک پرچہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہے یہ ساری سیاسی پرچے ہو رہے ہیں, اور اس کو جو ہے قید میں ڈالا گیا ہے, نہ حق قید میں ڈالا گیا ہے. آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے احتجاج کا, ہم یہ آپشن انشاءاللہ ضرور استعمال کریں گے. کیوں استعمال کریں گے؟ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا, بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں, ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. نہ جو ہے یہ اسمبلی صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کو مانتے ہیں, نہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کو مانتے ہیں, نہ یہ چیف جسٹس جو ہے ہمیں رسپانس دے رہا ہے, نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی, چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی, نہ قومی اسمبلی کی قراردادیں یہ مان رہے ہیں, نہ جو ہے صوبائی حکومت کی طرف سے ہم وفاق کو, صوبائی حکومت پنجاب کو لیٹرز لکھیں, ان کا جواب بھی نہیں آ رہا. تو پھر جو ہے ہمارے پاس آپشن کون سا بچتا ہے؟ یہ ہماری ملاقات کروائیں, جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہمیں دیں, ہمیں احتجاج کی طرف جائیں گے ہی نہیں. لیکن جب انصاف نہیں ہوگا, پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, رول آف لا نہیں ہوگا, تو پھر ہم جائیں گے کہاں؟ ہم اسی طرف جائیں گے. سہیل آفریدی صاحب, آپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کچھ خبریں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ آئی کہ عمران خان کی جو صحت ہے اس کے والد تشویش ہے, لیکن آپ کے سابق وزیر اعلیٰ جو علی میر جناب, انہوں نے پیغام جاری کیا کہ وہ بالکل تندرست ہیں. تو یہ پیغام رسانی آپ کو نہیں ہو رہی, ان کو ہو رہی ہے, یا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی, ان کا بیان تو خیر میں نے نہیں سنا, کیونکہ ہمیں کل سے جو ہے وہ وہاں پر پرامن دھرنے پر تھا. لیکن جو
میرے خیال میں خان صاحب سے کوئی بھی نہیں ملا, ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب سے ایک بندہ بھی نہیں ملا. جو بھی ملے گا پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے یا جو ہے ان کی فیملی کی طرف سے, اور وہ باہر ہمیں بتائے گا تو پھر ہماری تشویش ختم اگر ہوگی. اس یہ کے امین بعد گنڈوپور صاحب کی ملاقات کروا دی جائے تو آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ ہمیں ہمارا کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے بہنوں کی ملاقات ہو. رات کو بھی آپ کو یقین دہانی کرائی گئی تھی, بتایا جا رہا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ایک شخص نے یقین دہانی کرائی. کچھ ایسا ہوا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے کسی نے, کوئی قرآن پر ہاتھ نہیں رکھا لیکن یقین دہانی کروائی ہے, لیکن ہم نے یقین نہیں کیا اس پر. تو ابھی آفریدی صاحب یہ بتائیں کہ یہ بظاہر تو یہ صوبے اور وفاق کے درمیان ایک بڑا تنازع ہے کہ پوری صوبائی اسمبلی ہے, چیف منسٹر ہے ایک طرف, دوسری طرف وفاقی حکومت جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی لے جایا جا سکتا ہے, جو کہ اب آئینی عدالت بھی بن چکی ہے, اور آئین میں لکھا ہے کہ اگر صوبے اور وفاق میں کوئی تنازع ہو تو اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ پھر اب آئینی عدالت کرے گی. عدالت پہ جو ابھی بنی ہے, یہ 27ویں یعنی ترمیم کس سے پہلے بھی یہی تھا, 184(3) سے پہلے. اچھا تو یہ تنازع صوبوں کے بیچ میں ہے یا سیاسی ہے؟ دیکھیں جی, صوبوں کے بیچ میں تو اس لیے نہیں ہے کہ صوبوں کی عوام جو ہیں وہ ان کا جس طرح کہ ہمارا خیبر پختونخوا کا گندم روکا گیا اور صوبے کی عوام کو تکلیف میں ڈالا گیا, وہ صوبائی حکومت کی طرف سے, پنجاب عوام کی طرف سے نہیں, کیونکہ پنجاب عوام ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ہیں ہمارے ساتھ منہ کا نوالا بھی ادا کریں گے. لیکن یہ لوگ جو ہیں اپنی سیاسی انا میں, سیاسی بغض میں اور پولیٹیکل ڈفرینسز میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے دشمنی شروع کر دی. اور یہ جو ہیں دیکھیں میں بات کرتا ہوں کہ یہ سب لکھا جا رہا ہے اور یہ جو ہے یاد بھی رکھا جائے گا, ایسا نہیں ہے کہ یہ بھول جائے گا. تو ان کو جو ہے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہیں. اچھا, ہائی کورٹ کے سامنے آپ دھرنا دے رہے ہیں جیسا آپ نے اعلان کیا تھا؟ ہم جو ہے پرامن احتجاج کریں گے گرینری میں. ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا لیٹر پہلے بھی آ گیا ہے. ہائی کورٹ جی